بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَأَحْسَنُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ صلوات کی آواز بلند مومنین اور مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے ہدیتاً صلوات بآواز بلند پڑھیے۔ مزاج علی پر گردش لیل و نہار کی تھکن حاوی نہ ہو تو صلوات بآواز بلند پڑھیے گا۔ سرکار قائم آل حجت کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ عزیزان من، اہلیان علاقہ حاضہ زندہ رہو، سلامت رہو، تا قیام قیامت رہو۔ خداوند متعال ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ پروردگار عالم کا کرم ہے، احسان ہے، وہ خدا جو خود لا شریک ہے لیکن ذکر محمد و آل محمد میں ہم سب کے ساتھ شریک ہے۔ یہ مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اور پھر ہمیں وہ امام عطا فرمایا۔ توجہ فرمائیے کہ جس پہ کائنات فخر کرتی ہے۔ ہمیں صبح و شام برسر عام اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مالک تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کو۔ ارشاد ربوبیت ہو رہا ہے۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ بات اس وقت کی ہے کہ جب کافروں نے، بددموں نے تیرے میرے رسول کی بارگاہ میں آ کر یہ کہا تھا کہ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو اپنی نبوت کے گواہ پیش کر۔ سر نہ ہلائیے، زبان سے بات کریں۔ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو اپنی نبوت کے گواہ پیش کر۔ گواہ کس سے مانگے جا رہے ہیں؟ جس سے آدم گواہ نہیں مانگ سکتا۔ سوال اس سے کیا جا رہا ہے جس سے آدم سوال نہیں کر سکتا۔ یہ بددعاؤں کا کمال دیکھو، یہ ان کا سٹیٹس دیکھو کہ انہوں نے
رسول کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو اپنی نبوت کے گواہ پیش کرو پیش کرو. یقول الذین کفروا، یہاں میں رک رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. یقول الذین صیغہ مضارع کا ہے. یقول تینوں زمانوں کو شامل ہے. کافر کل بھی کہتے تھے، کافر آج بھی کہتے ہیں، اور کافر کہتے رہیں گے. کیا کہتے رہے تھے، کیا کہہ رہے ہیں، اور کیا کہتے رہیں گے؟ لست مرسلا، کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں دوستان اکرامی قدر. یقول تینوں زمانوں کو شامل ہے. کافروں نے کل بھی یہ اعلان کیا تھا، توجہ ہے نا. کافروں کا اعلان آج بھی ہے، اور کافر کہتا رہے گا کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. لست مرسلا. اب اللہ تو اللہ ہے نا، توجہ ہے نا. اللہ تو اللہ ہے نا. فوراً کہا انہیں کہہ دے، یقول کہہ دے. بھائی یقول بھی صیغہ مضارع کا ہے، توجہ ہے نا. صیغہ مضارع کا ہے. کل کفا کہہ دے، کل کفا باللہ، ان سے یہ کہہ دے. کیا کہہ دے؟ کل کفا باللہ، ایک اللہ کافی ہے. یعنی اللہ کل بھی کافی تھا، اللہ آج بھی کافی ہے، اور اللہ بعد میں بھی کافی رہے گا. کل کفا باللہ، انہیں یہ کہہ دے کہ اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے. توجہ سمجھئے گا. کل کفا باللہ، انہیں یہ کہہ دے کہ ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یعنی وہ کتاب کل بھی تھی، وہ کتاب آج بھی ہے، وہ کتاب کل بھی رہے گی. عالم کل بھی تھا، عالم آج بھی ہے، اور عالم رہے گا. کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تیرے اور میرے درمیان، توجہ ہے نا. بینی و بینکم، تیرے اور میرے درمیان، یعنی رابطہ ہے. اللہ، تیرے اور میرے درمیان رابطہ ہے. کون؟ عالم الکتاب. یعنی محمد تیرے اور میرے درمیان رابطہ ہے. عالم الکتاب، جو علم الکتاب ہوگا وہ رابطہ ہے. جو علم الکتاب ہوگا وہ روڈ ہے. جو علم الکتاب ہوگا وہ وسیلہ ہے. جو علم الکتاب ہوگا وہ ذریعہ ہے. تیرے اور میرے درمیان، بینی و بینکم، میرے اور تیرے درمیان وہ رابطہ ہوگا. کون؟ جس کے پاس پوری کتاب کا، تھوڑی کا نہیں، پوری کتاب کا علم ہوگا. بہت توجہ چاہوں گا میں خصوصی طور پر، اور مجھے یہاں روک روک کے آگے بڑھنا ہے. اب صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر مل کر دعوت. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا وہ تیرے اور میرے درمیان. کافروں نے پوچھا کس سے؟ رسول سے. رکنا ہے تھوڑے دیر کے لیے. کافروں نے سوال کس سے کیا؟ رسول سے کیا. چاہتے رسول جواب دے سکتے تھے، نہیں دیا، خاموش. توجہ کیجئے، رسول خاموش ہیں. یا رسول اللہ، آپ سے مانگا جا رہا ہے گواہ، آپ گواہی پیش کر دیجئے نا. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو اپنی نبوت کے گواہ پیش کر. جب آپ نے اعلان فرمایا ہے تو پھر گواہ بھی خود پیش کر دیجئے. کہا نہیں، میں اپنی مرضی سے نبی نہیں بنا.
مرضی سے نبی نہیں بنا، حالانکہ میں نبی تھا۔ میں اپنی مرضی سے نبی نہیں بنا، حالانکہ میں نبی تھا۔ میں نبی تھا جب کچھ نہ تھا، میں نبی تھا۔ کیوں؟ کنت نبی و آدم بین الماء والطین۔ میں نبی تھا، میں بچپنے میں نہیں تھا، میں جوانی میں نہیں تھا، میں لڑکپن میں نہیں تھا، میں نبی تھا۔ توجہ فرمائیے گا دوستان گرامی کا میں نبی تھا، آدم نہ تھا، میں نبی تھا۔ آدم نہ تھا، میں نبی تھا۔ کنت نبی و آدم بین الماء والطین۔ میں نبی تھا، آدم کہاں تھا؟ تلاش کرو آدم کو۔ توجہ ہے دوستوں، ڈھونڈو آدم کو، تلاش کرو۔ کہاں تھا آدم؟ پانی اور مٹی کے درمیان۔ دیکھو پانی اور مٹی کے درمیان، فقط مٹی میں نہیں، فقط پانی میں نہیں، دونوں کے درمیان۔ اللہ اللہ اللہ، توجہ فرمائیے گا۔ بین الماء والطین، آدم کہاں تھا؟ ڈھونڈو آدم کو۔ آدم کہاں تھا؟ بین الماء والطین۔ رسول کہتے ہیں میں نبی تھا، آدم نہ تھا، میں نبی تھا۔ اچھا نبی تھا تو کن کے لیے نبی تھا؟ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر کوئی پیش نماز ہے تو کن کے لیے پیش نماز ہے؟ نمازی تو ہے کوئی نہیں۔ میرے ساتھ ساتھ بولو، ٹھیک ہے نا؟ کنفیوژن دور کروں گا انشاءاللہ۔ بھئی نبی تھا تو کن کے لیے نبی تھا؟ بھئی نبی وہ ہوتا ہے جس کا کلمہ پڑھا جائے۔ کون کلمہ پڑھتا تھا نبی کا؟ آدم نہیں ہے۔ جب آدم نہیں ہے تو آدمی کہاں سے؟ آدم نہیں ہے تو آدمی کہاں سے؟ آدم تو ہے ہی نہیں۔ رسول فرماتے ہیں میں نبی تھا، میں نبی تھا۔ کن کے لیے نبی تھا؟ کون تھا جن کے لیے نبی تھا؟ یہ وہی تھے جن کے لیے کہہ دیا گیا آدم ان اسماء کو پڑھ، ان کو پڑھ۔ دوستان گرامی قدر، بھائی جسم پہلے ہوتا ہے، اسم بعد میں ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ بولو نا، بھائی جسم پہلے ہوتا ہے، اسم بعد میں ہوتا ہے۔ بچے کا نام رکھا جاتا ہے اس کے پیدائش کے بعد۔ توجہ ہے، بھئی جسم پہلے اسم بعد میں۔ کہا ان اسماء کو پڑھ، فقط اسم کو نہیں، اسماء کو۔ معلوم ہوا ایک نہیں 14۔ میں نبی تھا، کنت نبی فآدم بین الماء والطین۔ آدم بنا کس سے؟ مٹی سے۔ کسی کو جرأت نہیں ہوئی آج تک کہ وہ یہ کہے کہ ہم آدم جیسے، اس لیے کہ اس کے لیے ضروری ہے بغیر باپ کے ہونا۔ اس کے لیے ضروری ہے بغیر ماں کے ہونا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا اللہ اکبر، لیکن فیصلہ دے دیا کیا کہ ہم نبی تھے جب آدم نہ تھا، ہم نبی تھے۔ آدم کہاں تھا؟ پانی اور مٹی کے مراحل میں گم تھا۔ معلوم ہوا، توجہ، معلوم ہوا کہ آدم نہیں ہے، مٹی ہے، آدم نہیں ہے، پانی ہے۔ کچھ دوست میرے سامنے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کا میں نے کوئی قرضہ دینا ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ چلتے کریں گا۔ بابا دے بلند صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر مل کر۔
پانی ہے، آدم نہیں مٹی ہے. کھل کے بات ہو گئی، کنفیوژن رہا ہی نہیں ہے. دونوں ہیں، تیسرا آدم ہے. بین الماء والطین. انسان بنا 4 چیزوں سے، پانی سے، ہوا سے، مٹی سے، آگ سے. آدم فقط پانی سے، فقط مٹی سے. جو ہے وہ بتا دیا اللہ نے. جو ہے آدم بنا پانی سے، مٹی سے. معلوم ہوا پانی موجود تھا. میں یہاں جملہ ادا کروں گا، سارے عشرے کے اوپر بھاری ہوگا، سمجھنا آپ کو ہے. توجہ ہے. معلوم ہوا پانی تھا، مٹی تھی. اللہ اکبر. اچھا پانی مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ پریشان ہو گئے، بولو. پانی تھا نا، پانی مذکر ہے، مٹی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. میں تو بہت دور دے کے جا رہا تھا. اچھا لیکن رک رہا ہوں. پانی ہے، مٹی ہے. میں نے کسی سے یہ سنا تھا، توجہ، کہ پانی کسی کا حق مہر ہے. کہ پانی کسی کا حق مہر ہے نا. یہ کس نے کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ جو لب ہلائے تو قرآن نکلتا ہے. کہ پانی کسی کا حق مہر ہے، کسی کا حق مہر ہے. فیصلہ خود کرو کہ بھئی دلہن پہلے ہوتی ہے کہ حق مہر پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. معلوم ہوا پانی ہے، مٹی ہے، اور مٹی توجہ ہے، اور مٹی کو کہتے ہیں ترا. مشہور جملہ ہے، کئی مرتبہ خطبہ نے یہ بیان بھی کیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ مٹی ہے، تراب ہے. پانی سمجھ گئے؟ کسی کا حق مہر ہے، تھا نا. حق مہر کسی نے مقرر بھی کیا نا. وہ حق مہر مقرر کرنے والے بھی ہیں. جس کا حق مہر ہے وہ بھی ہے، جو حق مہر ہے وہ بھی ہے، اور جس کی زوجیت میں اس دلہن نے جانا ہے وہ بھی موجود ہے. یہی وجہ تھی کہ رسول نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ایک ہی نور سے. ٹھیک ہے نا، ایک ہی نور سے ہیں. اب آئیے، رسول نے اعلان فرمایا مٹی ہے. میں آدم کے پہلے سے نبی، آدم نہیں تھا، میں نبی تھا. کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین. آدم نہیں ہے، میں نبی ہوں. توجہ ہے نا. یہ تو اللہ نے بھی کہہ دیا تھا. کیا؟ کن تو کنزن مخفیاً، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. باتیں ہو چکی ہیں اس پر، لیکن میں ایک کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں. ذات خدا نہیں چھپی، نہ چھپ سکتی ہے. جو ہے دوستہ نہیں کرتے، بات ذات خدا کی نہیں. اللہ اکبر. ذات خدا کی بات نہیں. یہی وجہ تھی معرفت کے لیے رسول اعظم نے بھی جب وقت آخر آیا تو کہا میرے اللہ، جو تیری معرفت کا حق تھا میں محمد ہوتے ہوئے بھی ادا نہیں کر سکا. میں محمد ہوتے ہوئے بھی ادا نہیں کر سکا. تو بات کس کی ہے؟ ذات خدا کی نہیں. خزانہ کیا ہے؟ توجہ ہے، جو چھپا پڑا ہے. وہ کون سا خزانہ ہے؟ درہم و دینار و ڈالر اور کرونے کا خزانہ نہیں ہے. توجہ ہے دوستان گرامی. کہتا ہے
وہ خزانہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کی قدرت کا خزانہ ہے۔ وہ خزانہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کی جبروریت کا خزانہ ہے۔ وہ خزانہ رحمت ہے، وہ خزانہ خلقت ہے، وہ خزانہ خلقت ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب خزانہ چھپا ہوا تھا، ظاہر کنہوں نے کیا؟ جنہیں خلق کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب زندہ یہ کرتے ہیں، بتاتے یہ ہے توجہ کہ اس طرح وہ زندہ کرے گا۔ رزق یہ بانٹتے ہیں، بتاتے ہیں کہ خدا کتنا بڑا رازق ہے۔ مردہ یہ مارتے ہیں، بتاتے ہیں کہ خدا کس طرح مارے گا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں مانو اسے۔ بلند صلوات۔ یہ چھپا ہوا خزانہ چھپا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ رحمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، لیکن نعمتیں چھپی پڑی تھی۔ وہ چھپی پڑی تھی کسی پردے کے پیچھے۔ اللہ اکبر، کسی پردے کے پیچھے چھپی تھی۔ اللہ اکبر، پردے کے پیچھے چھپی تھی۔ وہ پردہ کون تھا؟ وہ پردہ کون تھا جس کے پیچھے یہ خدا کی قدرت چھپی پڑی تھی؟ خدا نہیں، خدا کی قدرت چھپی پڑی تھی۔ وہ پردہ کون تھا؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ وہ پردہ، وہ چادر میری دادی زہرا ہے۔ وہ دادی زہرا ہے جس کے پیچھے خدا کی قدرت چھپی ہوئی تھی۔ جو فرما رہے ہیں دوستان گرامی پتہ، بآواز بلند صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، بارے دیگر صلوات پڑھتے۔ چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، میں پہچانا چاہتا، بس میں نے آپ کو خلق کیا۔ محمد فرماتے ہیں میں تو نبی تھا جب کچھ نہ تھا، میں اپنی مرضی سے گواہ کیسے پیش کروں؟ میں اپنی مرضی سے نبی بنا لے؟ میں بنیا ہی نہیں نبی۔ توجہ ہے، جب تک اس نے چاہا میں خاموش رہا، جب اس نے کہا بول پڑھ میں بول پڑا۔ میں تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہوں، میں تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہوں۔ جب تک اس نے کہا خاموش رہ، میں خاموش رہا۔ جب اس نے کہا بول پڑا، میں بول پڑا۔ توجہ ہے دوستان اکرامی کا، حالانکہ میں نبی تھا جب کچھ نہ تھا۔ اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ اللوح، اول ما خلق اللہ الحفظ، اول ما خلق اللہ اللوح المحفوظ، اول ما حقیقت کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ النوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو، سب سے پہلے، سب سے، جب رسول نے کہا نا سب سے پہلے تو پھر سب سے پہلے اللہ مشیت ہے، یہی ارادہ ہے، یہی ارادہ ہے۔ توجہ ماشاءاللہ، آپ سے دعائیں لینے کے لیے حاضری دیتا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ بآواز بلند صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر ملتے ہیں۔ عجیب کنفیوژن ہے یہاں پر، آج تک دنیا یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکی وہ نور تھے یا خاک تھے۔ عجیب بات ہے، نور تھے یا خاک تھے۔ رسول کہتے ہیں اول ما خلق اللہ النوری۔ اگر آپ اس جملے کو سمجھ گئے، میں سمجھوں گا میری محنت سوالت ہو گئی۔ سب سے پہلے میرے نور کو، میرے نور کو خلق کیا، خلق کیا میرے نور کو۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اعظم نے کہا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ سب سے پہلے میرے نور کو، میرے نور کو خلق کیا، میرے نور کو خلق کیا۔ یہ نہیں کہا، توجہ،
اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ میں کیا ہوں، میرے نور کو خلق کیا۔ اگر یہ میں کہوں کہ سب سے پہلے میری ٹوپی بنی، معلوم ہوا کہ میں پہلے ہوں، ٹوپی بعد میں ہے۔ سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ خود کیا ہے؟ ذات محمد مصطفیٰ سمجھ نہیں آ سکتی، ذات خدا سمجھ نہیں آ سکتا، ذات مرتضیٰ سمجھ نہیں آ سکتا۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے کہ یا علی اللہ کو تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، مجھے تو جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، تجھے میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے۔ اب جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، بھئی عجیب ہے ان کی سوچ، عجیب ہے ان کی فکر، عجیب ہے ان کی تھنکنگ، عجیب ہے ان کا مینٹل سٹیٹمنٹ۔ بھئی عجیب بات ہے، جس علی کی حد تلاش کر رہے ہو، مجھے پہلے تو یہ بتاؤ کہ اس کی حد کیا ہے۔ پہلے حد تو تعین کرو، پھر کہو کہ بھئی اس لکیر سے آپ نے آگے قدم بڑھایا ہے، اس لکیر سے پہلے آپ نے قدم بڑھایا ہے، پہلے لکیر تو کھینچو۔ اللہ اکبر۔ بھئی یاد رکھنا، فضائل علی کی لکیر کوئی نہیں کھینچ سکتا، اللہ اکبر، کوئی نہیں کھینچ سکتا، اس لیے کہ اسے صرف اللہ جانتا ہے، اسے صرف رسول جانتا ہے، اسے صرف اللہ جانتا ہے، اسے صرف رسول جانتا ہے۔ آؤ تھوڑی سی وضاحت کرتا چلو۔ اگر وہ لامحدود ہے تو یہ بھی لامحدود ہے۔ جو ہے دوستان گرامی، اس لیے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی لامحدود، رسول تمہارا ولی لامحدود، علی تمہارا ولی وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اللہ اکبر، وہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ زکوٰۃ میں کیا دیا تھا؟ انگوٹھی دی تھی، انگوٹھی دی تھی۔ اچھا یہی وجہ تھی کہ علی میرے مولا نے سلمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، سلمان نبی وہ نبی تھا کہ جو انگوٹھی پہنتا تھا حکومتیں مل جاتی تھی، انگوٹھی اتارتا تھا حکومتیں چلی جاتی تھی۔ کہا سلمان انگوٹھیاں پہن کر حکومت کرنا اور بات ہے، اور انگوٹھی دے کر حکومت کرنا۔ آواز بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ حالانکہ میں نبی تھا، جب آدم نہ تھا میں نبی تھا، کچھ نہ تھا میں نبی تھا۔ اللہ کے خزانے ہم ہیں، ہمیں دیکھو اللہ یاد ہے۔ توجہ ہے؟ امام جعفر الصادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں نحنو اسماء اللہ، ہم اللہ کے نام ہیں، اللہ کا نام ہم جانتے ہیں، یہ اللہ نام انہوں نے رکھا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو للحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ توجہ ہے نا؟ اب یہاں پر بیٹھا ہوں تو دلیل سے بات کرتا ہوں۔ آواز بلند صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اللہ کے طرف ہم اللہ کے اسماء ہیں۔ اسماء جمع ہے اسم کی، ہم اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ایک نام نہیں، ہم اللہ کے بہت سارے نام ہیں۔ اللہ اکبر، ہم اللہ کے بہت سارے نام ہیں۔ جی بسم اللہ۔ اجزاء ہے اللہ، واہ واہ، سیدھی بات ہے، کیا یہی آل محمد۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔
توجہ فرمائیے گا. کیا کہا؟ ہم اسما، ہم اللہ کے اسما ہیں، نام صفاتی ہیں، نام صفاتی ہیں، ذاتی نہیں. ذاتی ذات سے ہوتا ہے، خدا جسم نہیں رکھتا. فرمائیے گا نا، ذاتی ذات سے ہوتا ہے، خدا جسم نہیں رکھتا. ہم اللہ کے اسم ہیں، ہم اللہ کے اسما ہیں، ہم اللہ کے ہاتھ ہیں، ہم اللہ کی آنکھیں ہیں، ہم اللہ کی نگاہیں ہیں، اور دن تک بھی گیا ہوں، ہم اللہ کی زبان ہیں. توجہ ہے دوستان گرامی؟ بھئی میں تو نبی تھا، جب کچھ نہ تھا میں نبی تھا. آج یہ بدو مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو اپنی نبوت کے گواہ پیش کر. میں اپنی مرضی سے نبی بنا نہیں. جب تک اس نے چاہا تھا میں خاموش رہا، جب اس نے کہا میں بول پڑا. میں تو نبی ہوں، توجہ ہے نا، میں تو نبی تھا، نبی ہوں، نبی رہوں گا. توجہ ہے نا، میں خاموش رہا. ان کا سوال ہے، یہ منصب میرا بنایا ہوا نہیں ہے کہ میں گواہ پیش کروں. جس نے بنایا ہے وہ جانے، اور حق کے گواہی جانے. وہ جانے جس نے بنایا ہے، جس نے مجھے منصب دیا وہی گواہ دے گا. مجھے یہ منصب عطا فرمایا ہے وہی مجھے گواہ بھی عطا کرے گا. جس نے مجھے منصب عطا فرمایا ہے وہی مجھے گواہ بھی دے گا. حالانکہ میں تو نبی تھا، میں تو بولتا ہی نہیں ہوں جب تک وہ نہ کہے. میں تو رکتا ہی نہیں ہوں جب تک وہ نہ کہے. میں تو چلتا ہی نہیں ہوں جب تک وہ نہ کہے. توجہ ہے نا، 40 برس تک اگر اللہ کی وحدانیت کا خاموش پرچار کرتا رہوں تو اللہ کے وحی کے حکم سے 13 رجب کو بیت اللہ سے وجہ اللہ کو بنت الاسد کی گود سے اٹھا کے لوریاں دیتے ہوئے خانہ کعبہ سے باہر لے آؤں تو اللہ کے حکم سے. توجہ ہے دوستان، 11 سال پرورش فرما کے پرورش ابو طالب کا احسان دیتا رہوں تو اللہ کے حکم سے. توجہ دوستان، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہہ کے کسی کو قریب بلاتا رہوں تو اللہ کے حکم سے. قُولُوا عَنِّي کہہ کے کسی کو دربار سے اٹھاتا رہوں تو اللہ کے حکم سے. کسی کو تلوار دیتا رہوں تو اللہ کے حکم سے. کسی کے تلوار لیتا رہوں تو اللہ کے حکم سے. کسی کو روک لوں تو اللہ کے حکم سے. کسی کو جانے دوں تو اللہ کے حکم سے. کسی کو بستر پر ننگی تلواروں کے سائے میں سلا دوں تو اللہ کے حکم سے. کسی کو بھاگتا ہوا دیکھ کر خیبر میں علی کو علمدار بنا دوں تو اللہ کے حکم سے. یعنی کسی سے علم لے اللہ کے حکم سے، کسی کو علم دے اللہ کے حکم سے، اور کسی کا بازو بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کا اعلان فرما دوں تو اللہ کے حکم سے. میں تو بولتا ہی نہیں، میں تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک وہ نہ کہے. میں تو خاموش. توجہ ہے نا، میں تو خاموش ہوں، میں تو چپ ہوں. حالانکہ میں نبی تھا. ہاں ایک بات، اگر ان کا اعتراض توجہ ہے، میں نے حالانکہ اگر ان کا اعتراض یہ ہوتا کہ تو عبداللہ کا بیٹا نہیں ہے، اگر ان کا اعتراض یہ ہوتا کہ تو عبداللہ کا بیٹا نہیں ہے تو میں کہتا خبردار میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. اگر ان کا اعتراض یہ ہوتا کہ تو خاندان بنی ہاشم کا فرد نہیں ہے، میں کہتا خبردار میں خاندان بنی ہاشم کا فرد ہوں. لیکن ان کا اعتراض میرے منصب پر ہے. منصب ٹھیک ہے نا بھئی، نبوت کو پردہ ملتا ہے ولایت سے. اگر منصب دیکھا جائے
نبوت ہے. منصب دیکھا جائے تو نبوت ہے. ابراہیم بھی نبی تھے جو ہے دوستان اکرام، لیکن نبی نے دعا مانگی کہ میرے اللہ، بسم اللہ توجہ ہے نا، میرے اللہ مجھے لوگوں کا امام بنا. نبی کہہ رہا ہے امام، توجہ ہے نا. اب نبوت ہے لیکن یہ سرتاج انبیاء ہے، یہ مرکز نگاہ انبیاء ہے، یہ وجہ تخلیق انبیاء، یہ وجہ تخلیق انبیاء ہے. یہ صاحب نبوت، فقط نبی نہیں، یہ صاحب نبوت ہے. اللہ اللہ، یہ بہت غریب تو ہے. یہ صاحب نبوت ہے، فقط نبی نہیں، یہ صاحب نبوت. اگر ان کا اعتراض یہ ہوتا کہ تو خاندان بنی ہاشم کا فرد نہیں ہے، میں کہتا خبردار، میں خاندان بنی ہاشم کا فرد ہوں. ان کا اعتراض میرے منصب پر ہے. یہ منصب میرا بنایا ہوا نہیں ہے، میرا بنایا ہوا نہیں، بلکہ اس اللہ نے بنایا جس نے مجھے کہا بول پڑا. میں بول پڑا، میں خاموش ہوں. جس طرح جھولے میں پڑے ہوئے بچے نے عصمت یوسف کی گواہی دی تھی، میں تو خاموش. تب یوسف کے اوپر تہمت لگی، نبی خاموش. بولا کون؟ بچہ، جھولے میں پڑا ہوا بچہ. یہ بچہ ہے، یہ بول رہا ہے. بولو، یہ پہلا بچہ بول رہا ہے یا فرعون کے وہاں اور بھی بچے بولتے تھے؟ بولو بولو، فیصلہ. یہ پہلا بچہ بول رہا ہے کہ فرعون کے ہاں اور بھی بچے بولتے تھے؟ نہیں نا، یہ پہلا بچہ بولا. بھئی بچہ اگر پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دے، کیا خیال ہے؟ فطرت تو یہ نہیں ہے نا. کون جی فطرت نہیں ہے. اچھا جی، اس ابا جی کو اگر مبارک دیں تو وہ کیا کہے گا؟ بھاگ جائے گا وہ. تو جو ہے ٹھیک ہے نا. یہ پہلا بچہ بولا ہے، اور بولا کس کے لیے ہے؟ یہ گواہی کس کے لیے دے رہا ہے؟ نبی کے لیے. بھئی معلوم ہو گیا، قاعدہ مل گیا، قانون مل گیا. توجہ ہے کہ نبی کی گواہی وہ دے گا جو جھولے میں بولے گا. لطیف سے بلاؤ. اللہ اکبر. جو فطرت کو ٹھکرا دے وہ گواہی دے گا. اللہ اکبر. یہی وجہ تھی کہ دست پیغمبر پر آئے ہیں. دست پیغمبر پر جھوم کر کہا مولا توریت سناؤں، توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن ابھی آیا نہیں سناؤں. توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ بولو بولو بولو. قرآن کا مطلب ہے جسے بار بار پڑھا جائے. ابھی قرآن آیا نہیں، یہ پھر قرآن کیسا؟ عجیب سی بات ہو. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ جسے بار بار پڑھا جائے، بار بار ریپیٹ کیا جائے. ابھی قرآن آیا نہیں، پھر قرآن کیسا؟ قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھنا، بار بار پڑھا جائے. ابھی تو آیا نہیں، یہ بار بار کون پڑھ رہا تھا؟ جس طرح آپ داد دے رہے ہیں نا قبلہ، اس طرح تو آپ ان اللہ کہہ دیں تو بڑی بات ہے. تو جو فرمائیے گا
قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھا جائے. ابھی تو قرآن آیا نہیں, یہ بار بار کون پڑھ رہا ہے؟ معلوم ہوا کوئی تو ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول نے یہی لاجک تھی, یہی وجہ ہے کہ رسول نے کہا یا علی انت فی امتی کا مثل قل هو اللہ احد. یا علی آپ میری امت میں, رسول کی امت کیا ہے؟ ہم سب, بولو 2 کروڑ 2 ارب مسلمان. میری امت آدم کس کا؟ رسول کا امتی. میری امت نا, اب آدم لے لیا تو آدم کے بعد جتنے بھی ہیں سارے رسول کے امتی. ٹھیک ہے نا, سب امتی نا. میری امت میں کا مسئلہ قل هو اللہ احد. تھوڑی بات آج کروں گا, باقی باتیں کل. توجہ ہے, میری امت میں کا مسئلہ قل هو اللہ احد. میری امت میں قل هو اللہ احد ہے. یا رسول اللہ, آپ نے میرے مولا کو قل هو اللہ کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ یاسین کے ساتھ دے دیتے, مدثر کے ساتھ دے دیتے, مزمل کے ساتھ دے دیتے. یہ قل هو اللہ کے ساتھ کیوں دی؟ توجہ کی نا دوستو, قل هو اللہ ہے توحید. قل هو اللہ ہے توحید. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. اس لیے یہ ابھی کفر کے فتوے نہ کو لگا دے. جی کہ قرآن میں تو ایک ٹکڑا چھوٹا سا میں نے بیان کرنا ہے. جی بسم اللہ. یعنی اللہ فقیر و نحن اغنیاء. وہ کافر کہتے تھے کہ یہ اللہ فقیر ہے. کہاں فقیری کس نے دیکھا ہے فقیری میں؟ اللہ وہ نبی تھا جو بازاروں میں چلتا. بہت بڑی بات کہی آپ نے, بالکل. قل هو اللہ احد, یہ توحید جو ہے. اللہ اکبر. بھئی علی کو رسول نے یہ فقط علی کو کیوں کہا کہ یا علی آپ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں؟ تھوڑا سا سمجھو نا, سمجھو. یہ علی کو ہی کیوں کہا یا علی آپ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں؟ آپ کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں, آپ کے کان اللہ کے کان ہیں, آپ کی زبان اللہ کی زبان ہے. ٹھیک ہے نا. خیبر کے میدان میں, توجہ ہے, خیبر کے میدان میں, خیبر نہیں سنا رہا, خیبر کے میدان میں علی نے ہاتھ پہ دروازہ اٹھایا نا, ساری فوج گزر گئی. ساری فوج, وہ جو گزر رہے تھے نا, انہوں نے کہا کہ ہم گزر کہاں سے رہے ہیں؟ ہم گزر کہاں سے رہے ہیں؟ ان کا جی دروازے سے گزر رہے ہیں. دروازہ کس نے اٹھایا؟ جی علی علیہ السلام نے. دونوں ہاتھوں سے؟ نہیں جی, ایک تلی ڈال. اب جو گزر رہے ہیں نا, جو گزر رہے ہیں, توجہ, جو گزر رہے ہیں, اب وہ سوچ رہے ہیں. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ یہ 700 من وزن تھا ایک دروازے. جی بسم اللہ. 700 من. بسم اللہ 700 من. جی میں بسم اللہ کرا. ٹھیک ہے جی, وزن تھا نا. ٹھیک ہے, اٹھایا کس نے تھا؟ تلی نے. علی کی تلی نے. بسم اللہ, توجہ ہے. علی کی تلی نے اٹھایا, ہاتھ نے اٹھایا. آسان لفظوں میں ہاتھ نے اٹھایا. اب جو گزر رہے ہیں نا, گزر رہے فاتر, جو گزر رہے, گزرتے جاتے سوچتے جاتے, یار یہ کہیں اللہ تو نہیں, یہ کہیں اللہ تو نہیں, یہ کہیں اللہ تو نہیں, اتنی پاور, یہ کہیں اللہ تو نہیں. انہوں نے سوچا, علی نے سنا. انہوں نے سوچا, علی نے سنا.
کان اللہ کے ہیں نا. اللہ جی جی جی. ادھر سوچا, علی نے سنا کہ یہ خیال کر رہے ہیں. ساری فوج گزر گئی. میرے مولا اٹھے, نکلے, آ کر خیمے میں. اب میرے مولا کو دیکھو, آ کر خیمے میں سوکھی ہوئی روٹی اٹھائی ہے علی نے, منہ میں ڈال کر چبانا شروع کر دیا. ایسے 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 کر رہے ہیں. توجہ ہے نا. اب جن کے یہ دل میں اور من میں یہ آ چکا تھا کہ کہیں یہ علی تو نہیں, یہ خدا تو نہیں, آ کر خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے. تھوڑی سی کنات اٹھا کر دیکھی کہ میرے مولا سوکھی ہوئی روٹی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, چبا رہے ہیں, چبا رہے ہیں. باہر نکل کہتے نہیں, یہ اللہ نہیں ہو سکتا جس سے سوکھی روٹی نہیں چبائی جا رہی. جیو سلامت رہو. یہ اللہ نہیں ہو سکتا, اس سے تو روٹی چبائی نہیں جا رہی. توجہ ہے نا. علی مولا نے آسمان کی طرف دیکھا, دیکھ کر کہا میرے مولا خود کو گٹا رہا ہوں, تجھے پڑھا رہا ہوں. دوستوں میں کوئی نہیں سمجھا, اہل بیت کو کوئی نہیں سمجھا. اللہ اکبر. کوئی نہیں سمجھا. بڑا محبت تھی مولا کو. کبھی قرآن سے تشبیہ, کبھی قل ہو اللہ سے تشبیہ. سلیم بن حلالی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک روز مدینے کے باہر علی مولا کا ہاتھ پکڑا اللہ کے رسول نے, مدینے سے باہر نکل گئے. آپ نے ایک باغ کو دیکھا. علی مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ کتنا خوبصورت یہ باغ ہے. کہا یا علی آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ خوبصورت باغ اللہ نے جنت میں رکھے ہوئے ہیں. آگے بڑھے, آپ نے ایک اور باغ کو دیکھا. کہا یا علی اس سے بھی زیادہ خوبصورت باغ آپ کے لیے اللہ نے جنت میں رکھے ہوئے ہیں. جنت ہی مولا آپ کی ہے. اللہ اکبر. یا ایک جگہ پر آ کر رک گئے. رسول کائنات نے علی مولا کو سینے سے لگایا, سینے سے لگا کر رونا شروع کر دیا. اتنا روئے کہ مولا علی علیہ السلام بھی رسول کے ساتھ رونا شروع کر دیا. کہا یا علی رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے بعد تیرا بڑا سخت امتحان ہے. یا علی میرے دین کو بکھرنے نہ دینا. آواز آتی ہے مولا سب کچھ قربان کر دوں گا مگر دین کو کچھ نہیں ہونے دوں گا. رسول کائنات کا اس دنیا سے ظاہراً وصال ہوا. مسلمانوں نے سقیفہ میں بیٹھ کر حکومت سازی کی. آہستہ آہستہ مولا سے سلام دعا بھی چھوڑ دی. رسول کی ظاہراً انتقال کے بعد جناب بلال مؤذن رسول مدینہ چھوڑ کر یمن چلے گئے. عزادارو 1.5 مہینہ قیام کیا حضرت بلال نے. یا ایک روز حضرت بلال کے خواب میں رسول اللہ بنفس نفیس تشریف لائے. آواز دے کر کہا بلال تم نے میری اولاد کو چھوڑ دیا. کہا مولا میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا مگر جس دروازے پر آ کر آپ آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے مجھے اس دروازے کی بے حرمتی گوارا نہیں ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. آواز آتی ہے بلال میری اولاد کو اکیلا نہ چھوڑ. عزادارو آنکھ سے کھلی. حضرت بلال نے جلدی سے سامان سفر باندھا, مدینے کی طرف نکلے. مدینے میں پہنچے. زہرا کے شہزادوں نے ماں زہرا کو جا کر اطلاع دی, اماں
اماں بلال آ رہے ہیں. آواز آتی ہے پھر جلدی کرو، دیر نہ کرنا، بلال کو لے کر آؤ. عزادارو جب بلال آیا ہے نا دہلیز فاطمہ پر سلام اللہ علیہ پر، کھڑا ہو گیا، خاموش کھڑا ہے. عزادارو یا اندر سے آواز آئی، اے بلال میرا تم پر سلام ہو. اللہ اکبر. جب کہا نا میرا تم پر سلام ہو، عزادارو بلال کی چیخیں نکل گئی. آواز دے کر کہا بی 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 ہم غلاموں پر آپ سلام کر رہی ہیں. آواز آتی ہے بلال کیوں چلا گیا تھا؟ بی بی جس گھر پر رسول رکتا تھا، جس گھر پر تلاوت کلام پاک ہوا کرتی تھی، مسلمانوں نے اس دروازے کو جلا دیا. بی بی مجھ سے رہا نہیں گیا، بی بی مجھ سے رہا نہیں گیا. آواز آتی ہے بلال بلال عرصہ ہو گیا میں نے اذان نہیں سنی، بلال جلدی کر اذان دے. آواز آتی ہے بی بی میں اذان نہیں دے سکتا، میں آواز نہیں دے سکتا. آواز آتی ہے نہ دیر نہ کر، جلدی کر، جاؤ گلدستہ اذان پر جاؤ. بلال بی بی کا حکم ملا، گلدستہ اذان پر آئے. بلال نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی، بی بی نے سنی. عزادارو جب بلال نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، عزادارو بی بی کو پاپا کا زمانہ یاد آ گیا، بی بی کو پاپا کا زمانہ یاد آ گیا. عزادارو دوڑتے ہوئے شہزادے حضرت بلال کے پاس آئے، آواز دے کر کہا بلال رک جا رک جا، وگرنہ میری ماں مرنے سے پہلے مر جائے گی، میری ماں کو کش آ گیا ہے. میں کہوں گا بی بی آج آپ سے اذان بلالی نہیں سنی جاتی. ہائے وہ بی بیاں کربلا کی کس طرح اذان علی اکبر سنی ہوگی. عزادارو 28 رجب کو جب یہ قافلہ لٹا ہوا، یہی کہو نا، جب یہ قافلہ نکلا ہے نا، نکلا ہے، جناب سغرا نے جناب علی اکبر کے سامنے ہاتھ باندھے، باندھ کر کہا بھیا بھیا اللہ جانے کب آپ کی اذان کی آواز سنوں گی. بھیا جی بہن سغرا، بھیا آج آپ جا رہے ہیں، آخری اذان کہہ کے جائیے، آج اذان کہہ کے جائیے. عزادارو علی اکبر نے مدینے میں آواز دی ہے، اگر مدینے میں اذان نہ دی ہوتی تو سیدہ زینب یہ نہ کہتی کہ آخری اذان دے کربلا میں. اللہ اکبر. علی اکبر علی اکبر مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں مؤذن بھی تھے. اللہ اکبر. عزادارو ہر بی بی محمل میں سوار ہوئی ہے، لیکن جب شہزادی زینب کا وقت آیا نا، مولا عباس باہر آئے ہیں، آواز دے کر کہا الحجاب، پردہ پردہ. اللہ اکبر. عزادارو پردہ لگایا گیا، بی بی باہر نکلی، ایک طرف سے شہزادہ قاسم ہے، ایک طرف سے علی اکبر ہے، اور محمد ساتھ ہے، چادر کا پلو پکڑے ہوئے. عزادارو بی بی آگے بڑھی، یا علی اکبر نے اونٹ بٹھایا ہے، محمل کو نیچے کیا. عزادارو علی اکبر جھکا تاکہ پاؤں رکھ کر بی بی محمل میں سوار ہو سکے. عزادارو ادھر بی بی محمل میں سوار ہوئی، حسین کے چہرے پر موت کی زردی چھائی. زینب نے کہا بھیا کیا ہوا؟ آواز آتی ہے بہن زینب میں امام ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آج تجھے سوار کرنے والا ایک طرف علی اکبر ہے، ایک طرف قاسم ہے، اور نہ محمد تیرے چھوٹے چھوٹے بچے چادر پکڑے ہوئے ہیں. ہائے وہ وقت جب تو شام کے لیے نکلے گی، کہاں علی اکبر ہوگا، کہاں علی اکبر ہوگا، کہاں قاسم ہوگا. عزادارو ادھر بیبیاں سوار ہوئی. عزادارو جناب علی اکبر، بہن سے رخصت ہونا معمولی بات نہیں تھی. عزادارو علی اکبر بہن کے پاس آئے ہیں، بہن کے پاس آئے، سلام کیا، ادھر سلام کیا علی اکبر نے، اکبر کا ہاتھ پکڑا. بھائیوں والو
बहनों वालों, हाथ पकड़ा, दूसरे खैमे में गई, दूसरे कमरे में गई। अज़ादरों, जाकर अली अकबर ने देखा कुछ रेत इकट्ठी की है, कुछ रेत इकट्ठी की। तड़प कर कहती है, भैया आप जा रहे हैं, आएंगे कब? छोटी बहनें अक्सर सवाल करती हैं, आएंगे कब? भाई बहनों को दिलासा देते, जल्दी आएंगे, परेशान नहीं होना। भैया आएंगे कब? आवाज आती है, कोई पता नहीं, जिंदगी ने मोहलत दी तो आऊंगा। भैया शादी करोगे तो बुलाओगे? अजरुकुम मिनल्लाह। भैया शादी करोगे तो बुलाओगे? आवाज आती है, क्यों नहीं, तुझे नहीं बुलाऊंगा तो किसे बुलाऊंगा? अज़ादारों, अली अकबर तड़प कर कहता है, सुगरा ये रेत क्यों इकट्ठी की है? आवाज आती है, अकबर हाथ दे। अली अकबर का हाथ पकड़ा। अली अकबर इन रेत के ऊपर अपने पांव के निशान लगा। अली अकबर ने पांव के निशान लगाए। अज़ादारों, कहा सुगरा खैर तो है? आवाज आती है, भैया जब आप नहीं आएंगे ना, मैं इन्हीं पांव पे माथा रख के आवाज देकर कहूंगी, भैया तेरे वादे का दिन गुजर गया, भैया जल्दी करो, देर ना करो, वरना सुगरा मरने से पहले मर जाएगी। हाय अज़ादारों, वो वक्त भी आया, वो वक्त भी आया। हर बीबी सवार हो गई, हर बीबी सवार हो गई। मौला हुसैन ने कहा, हर बीबी सवार हो गई, रबाब कहाँ है? रबाब कहाँ है? आवाज आती है, रबाब खैमे में। सुगरा को दिलासा दे रही है, अली असगर कहाँ है? रबाब के पास। अज़ादारों, इधर हुसैन आए हैं, अली असगर को देखा, अली असगर बहन के साथ लिपटा पड़ा है। हाँ, अली असगर बहन के साथ लिपटा पड़ा है। कहूं जुमला अज़ादारों, सीने में दर्द उठे माफ रखना, बहन के साथ लिपटा पड़ा है, माँ तो हाथ बढ़ाए खड़ी है। हुसैन आगे बढ़े, आवाज देकर कहा, रबाब क्या हुआ? आवाज आती है, अली असगर बहन से जुदा नहीं हो रहा, ना बहन अली असगर से जुदा हो रही है। अज़ादारों, हुसैन आगे बढ़े, आवाज आती है, अली असगर मेरे करीब आ। अली असगर नहीं आया, अली असगर मेरे करीब आ, अली असगर नहीं आया। अज़ादारों, अली असगर के कान तक हुसैन ने